نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی عترتہ بیت جمال۔ ہمارا یہ آج کا سیشن جو اس وقت جہاں شروع میں ہوتا ہے یہ حکایت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بیان ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم حکایت بیان کریں گے۔ ایک طوطی بکال، طوطی کہتے ہیں طوطا جو ہے وہ ایک بکال کہتے ہیں کہنے بولنے والا۔ ایک دکاندار نے ایک طوطا پالا تھا، بڑا خوبصورت ہرا رنگ کا طوطا تھا، تو بڑی پیاری باتیں کرتا تھا، بڑی باتیں اس کو سکھائی تھی، گراہک آتے تھے طوطے سے بات کرتے تھے۔ اس طوطے کی وجہ سے دکاندار کی دکانداری بہت اچھی تھی۔ تو کسی کام سے ایک دن وہ دکاندار چلا گیا باہر، دکان بند کر دی، طوطا بھی اندر رہ گیا، بلی بھی ایک اندر رہ گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی دکانوں میں چوہے بہت ہوتے ہیں، تو طوطا جو اوپر بیٹھا ایک بادام کے تیل کی شیشی کے اوپر، اس کو پتہ نہیں تھا نیچے چوہا بیٹھا ہوا تھا۔ بلی نے دیکھ لیا چوہے کو، بلی نے جب چوہے کو دیکھا تو بلی نے جھپٹا مارا چوہے پہ۔ طوطا یہ سمجھا کہ بلی مجھے پکڑنے کے لیے جھپٹ پڑی ہے، تو طوطا ڈر کے مارے جیسے ہی جلدی اڑا تو وہ شیشی جو ہے جس کے اوپر بیٹھا تھا وہ نیچے گر گئی۔ وہ مہنگا تیل تھا، بادام کا تیل، نیچے گری تو شیشی ٹوٹ گئی، تیل گر پڑا۔ جہاں دکاندار بیٹھا تو وہ گدے کے اوپر ہی تیل سارا گر گیا۔ جب دکاندار آیا تو اس نے دیکھا خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور سیٹ میری گیلی ہے، کہ اوپر سے شیشی جو گرائی اس کی طوطے نے گرائی ہے۔ اس کا غصہ آ گیا، دکاندار کو غصہ آیا۔ اس نے کیا کہ اس نے چمٹا پڑا تھا، اس غصے میں اس نے طوطے کے سر پہ چمٹا دے مارا۔ جب چمٹا دے مارا تو طوطے کے بال اڑ گئے، سر کے جو بال تھے وہ اڑ گئے اور گنجا ہو گیا۔ گنجا ہو گیا تو طوطے نے دل میں خیال کیا کہ میرے تو بال گنجا کر دیا مجھے، یہ تو ایک عیب آ گیا مجھ میں، میری خوبصورتی چلی گئی۔ تو بڑا دل میں خفا ہوا، ناراض ہوا، اس نے باتیں کرنی چھوڑ دی، خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہو گیا تو اس مالک نے بڑی جتن کی، بڑی کوششیں کی، بڑا یہ طوطا کسی طرح باتیں کرنے لگ جائے۔ جو کسٹمر آتے تھے، جو گراہک آتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ طوطا کسی طرح بولنے لگ جائے۔ طوطا تھا کہ میں نہیں بولوں گا، اس بالکل چپ اختیار کری، خاموش اور خفا سا رہتا تھا، بالکل نہیں بولتا۔ بڑے جتن جب کر کے وہ دکاندار تھک گیا تو ایک دن دکان میں ایک کمبل پوش، کمبل پہنا ہوا ایک فقیر آیا، خیرات مانگنے والا۔ خیرات مانگنے والے کا سر بھی گنجا تھا، کسی نے ٹینٹ کرائی ہوئی تھی، گرمی کے دن تھے۔ جب اس طوطے نے اس فقیر کو دیکھا کہ یہ بھی گنجا ہے، میں بھی گنجا، فوراً بول پڑا، ہاں تو نے بھی مالک کا تیل گرایا، اسے تجھے بھی گنجا کر دیا ہے، تو نے بھی مالک کا تیل گرایا، تجھے بھی گنجا کر دیا ہے۔ تو طوطے نے اس گنجے کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ یہ میں جو گنجا ہوں نا، تو میں نے تیل گرا تھا، مالک کا میں نقصان کیا تو مجھے گنجا کر دیا۔ اس بندے نے بھی کوئی مالک کا نقصان کیا، اس لیے یہ بھی گنجا ہے۔ یعنی اپنے جیسا سمجھا اس کو، اپنے اوپر گمان کیا۔ اس واقعے سے مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں اپنے فارسی شعر میں، کار پاں کا را قیاس خودگیر گے گرچے باشد ور نوشتن شیر و شیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے عزیز پاک، لوگوں کے معاملے کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو اپنے اوپر قیاس مت کرو، اگرچہ لکھنے میں شیر، فارسی میں شیر کہتے ہیں دودھ کو، دودھ لکھنے میں شیر ایک ہی جیسا ہے، اور دوسرا شیر جانور، لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ وہ بھی شیر دودھ ہے، یہ شیر درندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں شیر آباشد کے مردم می خورد، شیر آباشد کے مردم می خورد۔ وہ کہتے ہیں کہ شیر ایک شیر دودھ ہے جس کو بندہ انسان پیتا ہے، جس سے زندگی آتی ہے، توانائی آتی ہے، انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے، اور ایک شیر ہے جو بندے کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ شیر دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، مگر ایک کا کام زندگی دینا اور ایک کا کام زندگی لینا۔ پھر وہ فرماتے ہیں، جملہ آزی سبب گمراہ شد، کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد۔
وہ فرماتے ہیں تمام جہان اس غلط قیاس کے سبب گمراہ ہو گیا ہے کہ شاذ و نادر ہی اسی لوگ اولیاء اللہ اور ابدال کے حق کو سے آگاہ ہیں. یعنی اللہ کے ولی اور ابدالوں سے کوئی آگاہ ہے. زیادہ تر گمراہ جو اسی وجہ سے یہ تو ہمارے جیسا بندہ ہے. اندازہ قیاس اپنے جیسے کرتے ہیں. یعنی میرے پاس کچھ نہیں, یہ بھی ایویں ہی ہے, یہ کیا فقیر بنا ہوا ہے, کیا پیر بنا ہوا ہے, اپنے جیسا گمان کرتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ اسی میں جو ہے نا وہ گمراہ ہو چکے ہیں. وہ پھر آگے فرماتے ہیں, فارسی شعر کے بجائے میں اردو میں ترجمہ, آگے شعر لکھتے ہیں, بدبخت لوگ حق بینی کی آنکھ سے محروم تھے. بدبخت لوگ کس بدبخت ہوئے کہ وہ آنکھ وہ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ان نیک بختوں کو دیکھ لے. نیک اور بدن کی نظر میں یکساں دیکھنے میں وہ ان کو, وہ بھی انسان ویسے میرے جیسا لگ رہا ہے, وہ بھی ایسے بچے, شادی, کاروبار ہے, سب کچھ چلتا پھرتا ہے, یہ بھی میں بھی یہی کرتا ہوں, میں بھی یہی کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے جیسے قیاس کیا تو کیا انبیاء کی برابری کر دی انہوں نے. فرق کیا ہے ہمیں, ان کو پہ وحی نازل ہوتی ہے, ہماری سے اٹھتے بیٹھتے کھاتے, اپنے انبیاء کو بھی اپنی جیسے سمجھ لیا. یہاں تک لوگ گمراہ ہو گئے. کہتے ہیں وہ پھر فرماتے اگر کسی نے اعتراض کیا اس کی سو و بے ادبی پر تو یہ کہا کہ ارے ہم تو انسان, یہ بھی انسان, اور یہ بھی دونوں سونے اور کھانے کے, ہم تو سونے کے, اس میں کیا فرق ہے. یہ اس نے سمجھا کہ یہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, یہ بھی شادی کی, اس کے بچے, میرے بچے, یہ بھی کھاتا پیتا, میں بھی کھاتا, اپنے جیسا سمجھ لیا. وہ اس نے نبیوں کو جو ایسا سمجھا تو گمراہ ہو گئے وہ. پھر آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھیڑ اور شہد کی مکھی, بھیڑ ایک ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کاٹتی ہے انسان کو, بڑی وہ زہریلی ہوتی ہے, ایک شہد کی مکھی. دونوں کا کام کیا, پھولوں سے رس چوستی ہے, دونوں پھولوں میں بیٹھتی ہے, رس چوستی ہے. ایک کا رس جو ہے وہ غذا بن کے بندے کو طاقت دیتی ہے, اور ایک جو ہے رس چوستی ہے مگر وہ زہر بن جاتا ہے. کام دونوں کا ایک ہی ہے. یہ انسان کھاتا تو بھی ہے, کھاتا اللہ کا ولی بھی ہے. کھاتا تو بھی ہے, کھاتا اللہ کو. تیرا کھانا اندر غلاظت بن جاتا ہے, وہ جو کھاتا ہے تو اندر نور بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے. وہ کھاتا ہے تو پاکیزہ کھانا کھاتا ہے, جب کھاتا ہے تو اس کی طاقت آتی ہے, وہ اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے. جب عبادت زیادہ کرتا ہے تو وہ عبادت اس کے باطن کو اور منور کرتا ہے. سبحان اللہ. اور منور کرتا ہے. اور تو کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تو شہوت پیدا ہوتی ہے تیرے اندر, اور شہوت میں تو لذات کی طرف, دنیاوی معاملات کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے. وہ فرق, دونوں میں فرق آ گیا. تیرا کھانا اور اس کا کھانا. بھیڑ کی مکھی بھی وہی رس چوستی ہے, اور شہد کی مکھی وہی رس چوستی ہے. وہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہرن دو قسم کے ہیں, دونوں گھاسی کھاتی ہے, دونوں گھاسی, مگر ایک مینگنیاں بناتی ہے, اور دوسری جب کرتی ہے تو وہ کستوری نکلتی ہے. سبحان اللہ. اے بندے, تو بھی وہی کھاتا ہے, اللہ کا ولی بھی وہی کھانا کھاتا ہے, ہرن بھی وہی گھاس کھاتی ہے, مگر ایک ہرن کی جو مینگنی بن جاتی ہے, دوسری ہرن کی کستوری بن جاتی ہے. وہ پھر فرماتے ہیں کہ دو قسم کے, یعنی ایک گھاٹ سے پانی دیا گیا, ایک نے کیا کیا, ایک یعنی آپ دیکھتے ہیں کھیتوں میں جب پانی دیتے ہیں تو واٹر سے یا نہروں سے ایک ہی قسم کے جو ہے نا وہ پودوں کو, درختوں کو ایک ہی قسم کا پانی جاتا ہے. مگر ایک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھوکھلا بن کے, آپ کیسے ایسے کئی ایسے درختوں کی پیتے کا اوپر پھل تو دیتا ہے مگر درخت کھوکھلا ہوتا ہے, اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ایک گنا ہوتا ہے جو درخت جس کے اندر مٹھاس بن جاتی ہے. پانی وہی گیا ہے, وہ پانی میٹھا ہو گیا ہے, اور وہ دوسرا کھوکھلا ہو گیا ہے. تن کے اندر کھجور, آپ پپیتے کا اگر درخت دیکھیں گے تو اتنا وہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ہے. مگر وہی پانی آپ گنے کا چیک کریں گے تو میٹھا ہوگا. پانی وہی ہے, مگر دونوں کے اندر کتنا فرق آ گیا. وہ آگے کہتے ہیں کہ پانی کو دیکھ لو, ایک میں اگر آپ سمندر کے ایک گلاس میں سمندر کا پانی ڈال لیں, ایک گلاس میں آپ دریا کا پانی ڈال لیں, دیکھنے میں دونوں ہی پانی, آپ کو پانی لگے گا, وہی رنگ وہی بو سب کچھ وہی, مگر جب پیئیں گے تو ایک آپ کو زندگی دے گی, ایک آپ کو جو باطن خراب بیماری دے گی. آپ کو ایک آپ کو پانی پئیں گے تو آپ کو زندگی ملے گی, اور ایک پانی آپ پئیں گے تو آپ کو بیماری لگے گی, آپ کا پیٹ خراب ہے, اور کسی قسم کی بیماریاں آپ کو لگیں گی. کہتے ہیں یہ فرق ہے. دیکھ لو, انسان بھی دونوں ایک جیسے, پانی بھی دونوں ایک جیسا, مگر کتنا فرق ہے, ایک زندگی دینے والی, ایک بیماری دینے والی. وہ آگے فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کے اعمال ظاہری صورت میں
متحد ہیں. مومن بھی عمل کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں منافق بھی نمازیں پڑھتے تھے مگر مومن بھی نمازیں پڑھتے, لیکن حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. حقیقت میں زمین. اب آپ دیکھیں جن کا باطن غلاظت ہوتی ہے, جن کے اندر دنیا ہوتی ہے, حاصل مقصد ہے تو بڑا لمبا چوڑا, مگر میں آپ کو مختصر کر کے سمجھاؤں. حاصل مقصد یہ کہ اللہ کے ولی, ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نمازوں میں دنیا گھوم رہی ہوتی ہے؟ اس سے لینا ہے, اس کو دینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, بیوی بچے, یہ خیال آ رہے ہیں. سجدہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں مگر سجدے میں جاتے ہیں اس سے پیسے لینے ہیں. یہ سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کو ووٹ دینا ہے اور جلسے میں جانا ہے فلانا. سجدوں میں ہماری سوچیں یہ ہوتی, جبکہ اللہ کا ولی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سوائے اللہ کے اس کے باطن میں کچھ نہیں ہوتا ہے. ارے تیرے باطن میں کتنے گدے گھوڑے تو نے بسائے ہوئے ہیں اور پھر تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, اللہ کا ولی میرے جیسا. ارے جب اس کی بات اللہ تجھے نگاہ دے, جب تو اس کی باطن کو دیکھے گا, وہ تو نور سے اتنا منور ہے, تو خود تو منور ہے مگر جہاں بیٹھتا ہے دوسروں کو منور کر دیتا ہے. سبحان اللہ, بے شک, دوسروں کے قلوب کو بھی روشن کر دیتا ہے. بے شک, بے شک. دوسرے قلوب کے غلاظت ہے اس کو بھی صاف کر دی. اتنا روشن ہوتا ہے اللہ کا, اللہ کے ولی کا قلب جو ہے اتنا روشن ہوتا ہے. تو اللہ کی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا کسی نے اپنے پر گمان کر لیا تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے ولی کو اپنے سے گمان مت کرو. جب گمان نہیں کرو گے بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ فیض ملے گا. گمان کرو گے یہ تو میرے سے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ ہمیں اللہ کے ولیوں کا ادب عطا فرما, ان کی صحبت و سنگت عطا فرما. وما توفیق الا باللہ.